آپ کی قبر مبارک پر جا کر کوئی یہ کہے یہاں بیٹھ کر کوئی اللہ کے نبی میرے لیے کام فرما دیجئے، میرا مسئلہ، یا اللہ سے کہہ دیجئے آپ کا وسیلہ، یہ حرام ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی جو توبہ کروائی تھی جنت سے نکلنے کے بعد، وہ جو عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھ کر انہوں نے جھوٹ سری جھوٹ ہے۔ اگر یہ دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بیان میں کثر نفسی سے کام نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مقام اور مرتبہ ماننا دین ہے، اور اس کو آپ نے پورا بیان فرمایا ہے کہ لوگ مانے، ورنہ اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ غلو کی ایک انتہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر ڈائریکٹ بھی منع کریں گے تو بھی ہم نہیں مانیں گے، ہم میلاد منائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مختار کل قرار دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہہ دی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، آپ غیب بھی جانتے ہیں، غیب کے خزانے بھی آپ کے پاس ہیں، تو یہ تو اللہ والا معاملہ ہو گیا نا بھائی۔ اور ایک شخص جس کے پاس یہ ساری صفات ہوں، پھر تو آدمی اس سے ہی مانگے، ڈائریکٹ اللہ سے کیوں مانگے؟ اسی لیے جب یہ عقائد آتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جاتا ہے، آپ کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا آپ کی حیات میں آپ کے ذریعے سے آپ کو کہنا اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے جائز تھا، صحابہ نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب آپ کی قبر مبارک پر جا کر کوئی یہ کہے یہاں بیٹھ کر کوئی اللہ کے نبی میرے لیے کام فرما دیجئے، میرا مسئلہ، یا اللہ سے کہہ دیجئے آپ کا وسیلہ، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہاں موجود ہے، نہ قبر مبارک پر جا کر یہ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا اپنی دعاؤں میں کہ اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، یہ آپ کی زندگی میں بھی جائز نہیں تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی کسی ایک دعا میں نہیں سکھایا۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے انبیاء کی دعاؤں سے، کسی نبی کی دعا میں یہ لفظ نہیں ہے، حتیٰ کہ جھوٹ ہے یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی جو توبہ کروائی تھی جنت سے نکلنے کے بعد، وہ جو عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھ کر انہوں نے جھوٹ سری جھوٹ ہے۔ قرآن مجید میں ان کے واضح الفاظ موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک قطعی سری نص کو چھوڑ کر عقیدے کے اندر ایک جھوٹ اور بکواس بات کو لے کر ان وسائل اور ذرائع کو اپنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرنا دعاؤں میں کہ اللہ میں تجھ سے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، بدعت بھی ہو سکتا ہے اور شرک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مانگنے والے کے نظریے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کس نظریے سے مانگ رہا ہے اور کس انداز کا وسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دے رہا ہے۔ آپ سے ڈائریکٹ استعانت اور استغاثہ، یا رسول اللہ مدد، آپ سے استغاثہ کرنا کہ اللہ کے نبی مجھے آخرت میں بچا لیجئے گا، قبر مبارک میں آپ آ جاتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بچا کر لے جاتے ہیں، اور پھر اس چیز کو مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مانگنا کہ اللہ کے نبی یہ فرمائے، حتیٰ کہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، وہ شفاعت بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، وہ شفاعت بھی مانگنی ہے اللہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی۔ اسی میں ہے نتیجہ نکلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت میں میلاد منانا۔ جو منانے والے ہیں میلاد، وہ محبت میں مناتے ہیں۔ اچھا، بشر بھی نہیں مانتے بھی نور ہیں، پھر آپ کی ولادت بھی مانتے ہیں، اس ولادت کی خوشی بھی مناتے ہیں۔ آج صبح مجھے ہمارے ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی، کسی عربی کی تھی، صوفی، آخری درجے کا صوفی، کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہوتا کہ تم لوگ میلاد نہ مناؤ، سری نص کے ساتھ کوئی نص وارد ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا کہ میرا میلاد نہ مناؤ سری نص میں، تو بھی میں میلاد مناتا۔ اللہ کے نبی منع کرتے پھر بھی ہم میلاد مناتے، کیوں؟ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کثر نفسی سے کام لے رہے ہوں اپنے حق کے، یہ خواہ خواہ لوگ تکلیف میں، یعنی اگر یہ دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بیان میں کثر نفسی سے کام نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مقام اور مرتبہ ماننا دین ہے، اور اس کو آپ نے پورا بیان فرمایا ہے کہ لوگ مانے، ورنہ اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ غلو کی ایک انتہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر ڈائریکٹ بھی منع کریں گے تو بھی ہم نہیں مانیں گے، ہم میلاد منائیں گے۔ نظر و نیاز، قربانی، یہ بھی 12 کو بھی بہت سے لوگ جانور آج کل گرانے لگے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے خبر آئی تھی، اب آج کل کا پتہ نہیں، ہم اتنا خبروں کو دیکھ نہیں پا رہا، پتہ نہیں نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ کچھ سال پہلے 12 ربیع الاول کو نماز بھی عید کی پڑھا دی گئی تھی، آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو، خبریں بھی آئی تھیں۔ ایک جگہ پر عید کی باقاعدہ عید میلاد کی نماز، صبح کو عید والی نماز پڑھا دی گئی تھی۔ وہ کس کے لیے ہے؟ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟
جانور کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ یہ بڑا احتمال ہے اس میں لوگوں کی نیتوں میں. کچھ لوگ کرتے تو جانور اللہ کے لیے لیکن اس موقع اس کیفیت کی وجہ سے پھر بھی کھانا حرام ہے, اور کچھ لوگ ڈائریکٹ تقرب حاصل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اولیاء کا جانور ہی ذبح ہوتے ہیں, ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں, بعض تو یہ کہتے ہیں نظر اللہ کی نیاز حسین کی. یہ انسان کو ان چیزوں کے اندر بڑا یہ باریک سی لکیریں ہوتی ہیں, ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے, بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالیاں ہیں قبر مبارک کی, ان کو تبرک کے لیے چھونا, ان کے قریب جانا, ان سے چمٹنا. ہم اپنے وہاں دور تعلیم میں دیکھتے رہے, لوگ عجیب عجیب کام کرتے تھے. کوئی کفن لا کے وہاں پہ کوشش میں ہوتا تھا اس سے رگڑ لے, کوئی کپڑا لا کے اس نے سب جگہ رگڑا ہوتا تھا کہ تبرک کے لیے. اس مٹی کو پتہ نہیں کتنی بابرکت مٹی سمجھتے ہیں جو حجرہ مبارکہ میں ہوتی ہے. مسجد نبوی سے الٹے قدم, ہم خود دیکھتے تھے لوگ گنبد خضرا کو پیٹنی کرتے تھے. بعض اوقات نماز پڑھتے اور پھر وہ جاتے ہوئے ہاتھ باندھ کے گنبد خضرا کو سلام کر کے جاتے. حجرہ مبارک کو قبلہ بنا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تدفین ہوئی, آپ کا حجرہ مبارک تھا, اس کے پچھلا حصہ پورا مسجد کے اندر داخل ہے, لیکن وہ پچھلا حصہ ہے قصدن وہاں پہ لوگ آ کے جمگٹا لگتا ہے. خاص طور پہ ہمارے غالی پاکستانی جو صوفی ہیں اور دیگر ممالک کے جو خالی صوفی ہیں, جو مجاورین ٹائپ کے ہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں, اور اکثر صوفی اسی سیدھ میں آ کر پیچھے پیچھے بیٹھتے ہیں, اور قصدن ان کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ حجرہ مبارک کے رخ کی طرف ہو. یہ سجدہ مجھے بتائیں. طبرانی کی روایت میں اللہ کے نبی سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, بعض روایت میں کہ انہوں نے فارس کا ذکر کیا کہ وہاں وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں, بعض روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اونٹ کو آپ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں, آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا. یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی یہ بندگی ہے, کسی بھی انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہو سکتی تو آپ نے فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لے. یعنی وہ بندگی کا وہ اس کو بھی, یہ عورت کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ حکم نہیں دیا گیا, لیکن مقام اور مرتبہ پھر بھی شوہر کا اس حد تک ہے کہ اس نے بات ماننی شوہر کی ہے, دنیا کے معاملات میں اطاعت اسی کی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسمیں اٹھانا, اور یہ ہم نے رائج خود دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, لوگ اللہ کی قسم جھوٹی اٹھا دیتے ہیں. اس کو کہو سچی قسم اس سے اٹھوانی ہے, اس کو کہو نبی کی اپنی ماں کی قسم اٹھائے, وہ رک جاتا ہے. جھوٹی قسم اللہ کی اٹھا دے گا. یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام سے بھی اونچا لے جانا نہیں ہو گیا؟ برابر نہیں. اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھا دی, ٹینشن نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم ویسے ہی اٹھانا حرام ہے, لیکن وہ جھوٹی نہیں اٹھائے گا آدمی. وہاں ڈر اتنا ہے کہ وہاں جھوٹی نہیں اٹھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے مقام سے بڑھ کر آپ کو مقام دینا ہے. شرکیاں, نعتیں, قصیدے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام بنا دیے گئے ہیں, جیسے قرآن مجید میں بعض نسخوں میں چھپے ہوتے ہیں, اللہ کے برابر مقام. اللہ کے اگر 99 نام ہیں, اس سے زیادہ ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام ہے, آپ کا بھی مقام ہے, آپ کی بھی شان ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے صفاتی نام زیادہ نہیں, کیونکہ صفاتی ناموں کی کثرت جو ہے وہ مسمہ کے احترام اور اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. آپ کا احترام ہے, لیکن اللہ کی طرح آپ کے کوئی 99 یا اس سے زیادہ نام نہیں ہے, اور نہ ہی ان کو ان ناموں کو جو 99 لکھے گئے ان کے حفظ کرنے کی کوئی ان کی فضیلت ہے. ان سے شفا یابی کے لیے ان کو کوئی ذکر و اذکار میں لے کر آنا. وہ سارے اسماء جو ہیں وہ اپنے مسمیات پر بامعنی دلالت بھی کرتے ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. یہ ساری ایک شکلیں ہیں جو عملی نتائج کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں. اعتدال کی راہ کیا ہے؟ آدمی حد میں رہے. حد کیا ہے؟ حد وہ نہیں ہے جو میں اور آپ طے کریں گے. بعض لوگوں نے اعتدال کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو دو طرح کے کام ہو رہے ہیں اس میں بیچ کی راہ نکال لو. جیسے مشرکین کا اختلاف ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک سال آپ کی عبادت, ایک سال ہمارے معبود کی عبادت, آپ ان کو برا بلا نہ کہ ہم آپ کے معبود ہو. بیچ کی راہ نکالنا اختلافات میں یہ اعتدال نہیں ہے. جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بیچ کی راہ نکالنا یہ اعتدال ہے, غلط ہے. اعتدال اور وسطیت کا معنی صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بھی شریعت نے کہا ہے وہی اعتدال ہے اور وہی وسطیت ہے. یہ حقیقی اسلام کا معنی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول, چاہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں تشدد ہے, لگ رہا ہے مجھے, تو مجھے اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے, اپنے آپ کو نیچے لانا چاہیے. مجھے اگر یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنا آپ کی شان میں تقصیر ہے, آپ کی شان میں کمی کرنا ہے, تو مجھے اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنا کہ آپ جو ہے وہ بخشوا لیں گے, آپ رزق دیتے ہیں, اور اس کا کوئی رد کرتا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اپنے آپ کو ان شرعی حدود کے اندر واپس لے کر آئیے. جو شرعی حد کے, جو شرعی نصوص کے مطابق ہے وہی وسطیت ہے, وہی اعتدال ہے. شرعی نصوص سے ہٹ کر جو کچھ ہوگا وہ یا افراط میں ہوگا یا تفریط میں ہوگا. وسطیت کی یہ تعریف کرنا کہ درمیانی راہ, جو دو
کنارے ہوں، ایک حد سے زیادہ ہو ایک حد سے کم ہو، اس میں بیچ کی کوئی راہ نکال لینا سمجھوتا کر کے، یہ وسطیت کی تعریف شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جو تقاضا ہے وہی وسطیت ہے۔